واجب الاحترام بزرگ دوست پیر بھائی، میرے حضور بابا جی چرائی کے غلاموں کی ایک ٹیم ہے، سرکار سے محبت رکھنے والے آل رسول کے غلاموں کی ایک ٹیم ہے۔ آج یہاں میرے سرکار کی آل کو یاد کرنے میرے ساتھ آپ سارے دوست آئے، قبلہ صاحب زادہ صاحب تشریف لائے، حافظ عبدالرحمن صاحب تشریف لائے، بھائی مہندی حسن بڑی مشکل میں بلایا بیمار سن میں کہ اتھے ہی آؤ گے تو ٹھیک ہونا ہے۔ سارے دوست دیگر دوست احباب جتنے آئے جو یہاں سامنے بیٹھے ہیں، کچھ دوسری گھر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب تشریف لائے۔ یہ اصل میں تو بات تو طویل میں نے کرنی نہیں کیونکہ آج رونق لگ چکی ہے، حاضری سارے دی لگ گئی ہے، کیوں مخصوص دن ہوتا ہے نا۔ جو میرے بادشاہ جی کی جو ٹریننگ ہے نا، جس پہ نگاہ پڑ گئی اس کو معلوم ہے کہ میں سرکار دی آل دی شان کے میں بیان کرنی ہے۔ تو سکندر صاحب میں نے پتہ سی آج انہوں نے دینے یہ ان کی ٹریننگ ہی ہے۔ اس کو یہ بات پھر کہوں گا، یہ بات شیخ الحدیث کی نہیں، یہ بات درس نظامی کی نہیں، یہ بات کتابوں کی نہیں، یہ بات ایک درویش کی نگاہ کی ہے۔ اور درویش کی نگاہ، شاہ صاحب درویش کی نگاہ میں سے جب بھی ملتا ہے میرے سرکار کی آل پاک، میرے سرکار کی آل سے محبت کا ایک پہلو ملتا ہے۔ تو میرے حضور نے جو سکھانا ہے وہ آل رسول دی شان ہی سکھانی ہے۔ میرے بادشاہ جی انہوں نے وہ بات ابھی کر رہے تھے تو مجھے بات یاد آئی سکندر صاحب کی بات سے۔ یہ ایک وقت وہ تھا سکندر صاحب جو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بحث ہوتی تھی کہ میرے آقا کے آباء و اجداد کے حوالے سے، میرے سرکار کے والدین کے حوالے، وہ بحث خیر کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، پر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ایک وقت وہ تھا۔ اب ایک میرے بادشاہ جی حضور نے چراغ روشن کیے، اب دیکھو کون سا وقت ہے، اب وقت کون سا ہے۔ اب بڑے بڑے مولوی بھی مجبور ہو گئے نے نام لین دے، لیندے منافقت نہ لیں، لیتے عقیدت سے نہیں مگر لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ درویش کا کرم ہوتا ہے، وہ ایک راستہ دکھاتا ہے، انہیں وہ راستہ دکھانا ہے جو کسی اور نے نہیں دکھانا۔ تو راستہ تو ہمیں دکھا دیا، راستہ تو اب راستے پر عمل کرنا ان غلامہ کا کام ہے، اور انشاءاللہ یہ چراغ روشن رہیں گے۔ بڑا خوش ہوا میں سکندر صاحب آپ کو دیکھ کے، غارونی صاحب کو، یہ تو ایک میرے حضور کا کرم ہے، پر آج جو رونق ساڑھے پائی مہندی حسن نے لائی ہے، کیا بات۔ اللہ پاک آپ صاحب کو زندگی دے وے، شفاواں دے وے۔ مقصد بات کا دیکھیں، وہ جڑی گل یزیدیاں لی سی، پھر میں بات کی طرف چلتا ہوں۔ محرم شریف کے حوالے سے ابھی سنی جاگا نہیں ہے، سچ بات ہے، اس کو اپنی کوتاہی کو ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ سرکار کا دیکھو تم یہ پیغام میرا ان کو ہے جو میلاد مناتے ہیں، میرے سمیت ہم سارے ایک ایک گھڑی میلاد ہے میرے سرکار کی، لیکن جو ربیع الاول شریف میں لائٹیں لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، بڑے بڑے کھانے کھواندے ہو، بڑے بڑے دور دور تک چراغاں کیے ہوتے ہیں، جلوس لے کر نکلتے ہو۔ ایک درویش کی بات یاد رکھنا، یہ سب چیزیں نامکمل رہ جائیں گی اگر حسین کی یاد میں تیرا آنسو نہ نکلا تو۔ اگر میرے سرکار کی آل، تم میرے آقا کی خوشی مناتے ہو اور سرکار کی آل کا غم نہ مناؤ، تمہاری محبت مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تیرے میلاد مکمل ہو گئی ہونے نے، یہ قبولیت میرے سرکار کی بارگاہ میں تبھی ہوگی جب تو میرے حسین کا غم بھی منائے گا۔ یہ محرم شریف آتا ہے، وہ سنی سیرات نکل جاندے نے، ایسے لگتا جیسے چھٹیاں آ گئی ہیں۔ نہیں، ہم اپنے آقا کی آل سے انصاف نہیں کر سکے، کیا منہ دکھائیں گے۔ ساتھیوں، میرے بابا جی چرائی کے غلام یہاں بیٹھے ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے، سنو، یہ
یہ اپنی آنے والی نسلوں کے سینوں میں یہ بات عیاں کرتے ہوئے جاؤ. تیری ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ تو محرم منائے, محرم دے وچ ختم رکھ, اپنے امام دا ختم رکھ. وہ اونج نہیں جو دوسرے کرتے ہیں, وہ نہیں طریقہ ٹھیک, وہ طریقہ غیر شرعی ہے. انہوں چھڑ دیو, غلامانہ طریقہ اپناؤ. غلاموں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. انسان پریشان ہو, بات سنو, دنیا داری دی گل ہے. ماں پیو بھین بھرا کس کام آندے, دس مینوں دیا خوشی غمی جی کام آندے نا. جے تیرے غم وچ کوئی نہ شامل ہویا, وہ بھین بھرا کسے کام دا ہے, تو مڑ کے ملنا ہے, تو کہنا یار تے آیا ہی کدی نہیں, تو صرف خوشیاں منانا لے ہو. اور میرے حسین کو بھی تو یاد کیا کرو, میرے حسین کے نام کا لنگر دیا کرو, ختم رکھا کرو, اپنے گھر میں ختم رکھو. محرم شریف جو شروع ہو جائے, یہ ضروری تو نہیں صرف 10ویں نو ختم رکھنا ہے. یہ کہاں کس نے کہا ضروری ہے؟ اس پورے مہینے کو میرے سرکار کی آل سے منسوب کیا کرو, اور پورے مہینے اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ میرے حسین کی یہ آل رسول کی قربانیوں کی ایک داستان تھی. یہ ایک میری درخواست ہے میرے پیر بھائیوں سے. بات تو ساری ہمارے بہت معزز علماء انہوں نے روشنی ڈال دی, مگر یہاں پر میں اپنے پیر بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں ختم شریف رکھو, محفلیں رکھو, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کربلا کیوں ہوئی. اب ان میں سے کسی نے روشنی یہ نہیں ڈالی کہ کربلا کیوں ہوئی, اس کی وجوہات کیا تھی. وہ میرے بادشاہ جی تو علاوہ کوئی روشنی پا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ جرت نہیں ہے نا. یہ جرت کسی میں ہوتی ہے. یہ جرت اسی میں ہوتی ہے جس کے کمر میں میرے کملی والے کا ہاتھ ہوتا ہے. انہوں دنیا دی پرواہ نہیں ہوتی, وہ کملی والے کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے. اینج نہیں بولیا جانا. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. یہ میں چونکہ طویل بات نہیں کرتا, بس اتنی بات کرتا ہوں کہ یہ اس پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی کہ کربلا تو وہ ایک دن یا ایک مہینے کی بات نہیں, یہ کہیں اور سے شروع ہو گیا. سوال صرف یہ ہے کہ سرکار کی آل پاک نے کیا کمال کیا. جب بھی میرے سرکار اپنے نانا کے دین کو جب بھی مشکل میں پایا, جب فتنے نے سر اٹھایا, جب بھی فتنے نے سر اٹھایا, کبھی شیر خدا کام آئے, کبھی میرے علی کی آل کام آئی. یہ میرے آقا کے دین کو بچایا. کبھی باغیوں نے گھیرا تو خود خلافت چل کے میرے مولا علی کے قدموں میں پہنچ گئی. ان کو معلوم تھا کہ آج یہی شخص ہے جو بچا سکتا ہے. اسی طرح جب یہ کربلاؤں کی بات آئی تو سب کو معلوم تھا نانا کا دین صرف حسین ہی بچا سکتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ آباد, زندہ آباد. کچھ لوگ تھے, کچھ خلافت کی طلب دل میں رکھتے تھے, کچھ ایسے درویش تھے جو خلافت طلب رکھتی تھی وہ سانو لے لوے. اس درویش کا نام کیا تھا جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. تو پھر یہ اولاد کس کی تھی, یہ خون کس کا تھا؟ میرے مصطفیٰ کا خون تھا. تو در حقیقت دیکھیں, سوال تو بڑے ہیں, وقت نہیں ہے, مگر صرف ایک سوال ہے, چھوڑتا جاتا ہوں. یہاں کہتے ہیں جی صحابہ نے کہا حسین کیوں گئے, وہ جڑے سوال میرے امام کیوں گئے, صحابہ کو اکٹھا کرتے, صحابہ کو لے کر جاتے ساتھ. آپ دوستو یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا لشکر لے کر جاتے, آپ کیوں گئے, ان کو معلوم نہیں کہ میرے حسین کا کس سے کیا وعدہ تھا. ان کو وہ بات نہیں معلوم. یہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ یزید کی بیعت ہی نہ کرتے تو یہ نوبت کیسے آتی؟ جو کہتے ہیں کہ امام لشکر لے کے کیوں نہیں گئے, امام نے بیعت کیوں نہ کی. سوال یہ ہے جنہوں نے بیعت کی انہوں نے کیوں کی؟
فیصلہ کرتے تو کیا یہ ایسا ہی ہوتا؟ وہ منظر بدلا ہوتا۔ اور پھر کربلاؤں کے بعد پھر کون لوگ تھے جو دوبارہ یزید کی بیعت کرنے کو کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یاد کرو۔ آئینہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو دکھانا بھی پہنتا ہے، ایسے نہیں، ایسے جان نہیں بچے گی نہ جان چھوٹے گی۔ یہ ایک تو یاد رکھو، ہم غلام ابن غلام، ہم کربلاؤں میں سرکار کی آل پاک کی عظمت تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات پانی کی نہیں، یہ بات دیکھیں غرغنی صاحب، یزید کا جیسے نام و نشان مٹ گیا نا، ایسے ان کا بھی مٹ جائے گا جو ہمارے اندر بیٹھے یزیدی ہیں۔ میری آج بات یہ ہے، جو ہمارے اندر بیٹھے یزیدی ہیں ان کا بھی نام ایک دن مٹ جائے گا۔ گال سنو نا، کیا میرا سوال ہے نا، میرا سوال ہے، جو شخص بغض اہل رسول رکھتا ہو، میرے سرکار کی آل بیت سے بغض رکھتا ہو، ایڈے ایڈی مداڑیاں، ایڈے ایڈے امامے تے دے پیچھے نماز ہوندی ہے، ایدہ جواب دے چھڑو۔ جن پر درود پڑھنے سے کے بغیر تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، تے ان کے لیے بغض رکھنے والے عالم کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میرا سوال ہے تمام مذہبی جماعتوں سے جو کہنے کو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کنیا نے محرم شریف منایا ہے؟ ربیع الاول تو سارے کھلو جاندے نے فنڈ اکٹھا کرنے واسطے، فنڈ ہی میں آج تلخ باتیں کر رہا ہوں، فنڈ اکٹھا ہوتا ہے۔ ملا شریف نہ تو کوئی نو پرچی آ جائے گی، کوئی نو آ جائے گی، کوئی اس کو پرچی کیا، سرکار کا تو غلام ہے نا، آقا کے نام پر سب کچھ لٹا دے گا۔ یہ جو آقا کا غلام ہے وہ تو جہاں میرے سرکار کا نام ہے اس نے سب کچھ لٹا دینا ہے، اس کی دوسری رائے نہیں۔ مگر بتاؤ کتنے ہیں جنہوں نے لیڈ کیا ہے، مجھے بتاؤ کیوں میرے آقا کی آل کو صرف اہل تشیعوں کے والے کر دیا؟ تو آڈے کو صرف رافضی دے فتوے رہ گئے ہیں؟ تم کیا دے سکتے ہو اس امت کو سوائے رافضی کے فتوے کے علاوہ؟ ہے ہی کچھ نہیں دینے واسطے۔ اگر حسین سے محبت کرنا رافضیت ہے تو پھر ہم سب ہی ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ حسین سے محبت، میرے امام سے محبت، شیر خدا سے محبت رافضیت نہیں، یہی تو اصل سنی ہے یار، یہی تو غلام ہے، یہی اللہ کے ولیوں کا راستہ اصل راستہ ہی ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ دوسرا جتنی مرضی یہ ایک داستانیں بیان کی جاتی ہیں، مجھے کوئی میں یقین کرے ڈھونڈتا رہا اس 10 دن، وقت نہیں تھا، پریشانی، پر میں نے کسی سنی مولوی تقریر ہی نہیں لبھی۔ آپ حضور کسی کو ٹائم دے دیں، بلا لیں، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، محرم شریف دا ختم ہوئے گا، وہ شروع صحابہ کی شان بیان کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں سچی باتیں کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا حق سچ دی خیر، حق سچ دا بیڑا پر، میرے سرکار کے اصحاب کی بڑی شان، یہ وہ میرا موضوع وہ نہیں، مقابلہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، ساڑھے مولوی سنیاں دا آج کل موضوع ہی ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع ہے ہی نہیں، غلام ایک طرف آقا ایک طرف، وہ بات ختم ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے، میرا وہ موضوع ہی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا، سنو، اللہ کے نبیوں کے جن جگہوں پہ پاؤں لگ جائیں نا، جن جگہوں پہ یا جہاں بوسہ دیا وہاں پر رہتی دنیا تک امت جاندی ہے، کوئی مقام ابراہیم بن جاتا ہے، کوئی حجر اسود بن جاتا ہے، ان کی جدھر اللہ کے نبیوں کے پیغمبروں کے پاؤں لگے ہوں، جن جگہوں سے وابستہ ہو، ان جگہوں کی اتنی شان ہے، میرے سرکار کے اصحاب کی کتنی شان ہوگی؟ یہ تو بات ہی نہیں، یہ تو امت کو الجھایا گیا ہے مخصوص ٹولے نے، یہ بحث غلاموں کی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لیکن کتنے ہیں جنہوں نے آل رسول سے انصاف کیا؟ سوال میرا یہ ہے۔
مجھے تو نظر نہیں آئے. مجھے غور کری بھائی, تو بھی انہوں نے قریب رہنا, دیکھی کوئی ہے ہو جائے, مینوں تو نظر نہیں آیا. تو جو آل رسول سے رتی بھر برابر بھی بغض رکھتا ہو اس کا ایمان نہیں ہے. تو جہاں ایمان نہیں انہیں تنوں کی دینا ہے, دس دے. جب بھی بات سنو میرے دوستوں پیر بھائیوں, آج چونکہ محفل آل رسول کی ہے, جب بھی کچھ ملتا ہے نا تو اللہ والوں کے ڈیروں سے ہی ملتا ہے. جب بھی کچھ ملتا ہے, ایک نگاہ صوفی درویش کی پڑتی ہیں, تقدیریں بدل جاتی ہیں. وہ صرف ایک نسل تک نہیں رہتی, نسل در نسل وہ فیض جاری رہتا ہے. صرف ایک درویش کی نگاہ پڑ جائے تو یہ تو نگاہ کام کرتی ہے, پر یہ طفیل کس کے ہے؟ یہ طفیل تو میرے حسین کا نا, کہنا خادم حسین. نام دیکھو نا, خادم حسین کے خادم یہاں بیٹھے ہیں, آدھے سے زیادہ تو وہی ہیں, آدھے تو زیادہ خادم حسین کے خادم بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو نسل در نسل حسین کے خادموں میں سے ہیں. تو یہ فیض بھی وہیں سے آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ وہیں سے آ رہا ہے. جو انہوں نے راستے نکالے ہیں, میرا موضوع یہی تھا کہ یہ جو تعویلیں پیش کی جاتی ہیں, سنیوں کو بھڑکایا جاتا ہے مختلف, جی وہ گئے کیوں, جی صحابہ نے کہا تھا, کوفیاں, یہ کہانیاں نہ سناؤ, وہ بات کچھ اور تھی. یہ تم یہ کہنا چاہتے ہو میرے حسین کو معلوم نہیں تھا وہ کدھر جا رہے ہیں, اور مولوی تیرے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا یار, تو کی پہ کرنا ہے. وہ اپنا وعدہ نبھانے جا رہے تھے, وہ اپنا وعدہ نبھانے جا رہے تھے. ملا کی داستان ایک طرف, میرے حسین کا پیغام ایک طرف. اس لیے یہ تعویلیں دیتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, پانی کی بھی کوئی بات کی کہانی ہے, بات سمجھنے کی ہے. آج بھی چورا شریف دے وچ بھی ہے جے, وہ چشمہ حالے بھی تھوڑا بہت چلتا ہے. آئے ہون کے میرا خیال کوئل تو بھی کوئی شاید بیٹھا ہوئے, بیٹھے سامنے نظر آ گیا نا سامنے. وہ کوئل دے وچ وہ تو ہن بھی پیا چلتا ہے, چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ہن بھی خوب پیا چلتا ہے, جس پانی نکل اس کنویں سے آج بھی. تو وہ میرے حضور پیر احمد شاہ صاحب آپ نے نا یوں دائرہ بنایا تھا چھڑی سے, تو جتوں جتوں چھڑی دا دائرہ تھی پانی اتھوں ہی نکلے ہے. پانی نہ سائیڈ ادھر نکلا نہ ادھر نکلا, صرف اسی دائرے کے اندر سے پانی نکلا. سوال یہ ہے کہ غلام ابن غلام ابن غلام بیٹھا ہے, این چھڑی دا دائرہ لاوے, پانی نکل آوے, تو میرے سرکار کی آل اگر چاہے تو پانی تو قدموں میں آ جاتا. یہ وہ کہانی بھی نہیں, یہ عظمتوں کی داستان ہے. یہ میرے سرکار کی آل نے وہ مثال قائم کی جو نہ کبھی رہتی دنیا تک انسانیت میں ایسی قربانی کی مثال نہ کبھی تھی نہ کبھی ملے گی. یہ اپنا وعدہ نبھایا تھا. مگر اب اگلی بات بھی کہتا چلوں, چھوٹی سی بات اس کے بعد دعا, کیونکہ بار بار سارے ٹائم دیکھ رہے ہیں. ملنگا نو اصل چ نا کچھ جمعے کا پریشان نے, جمعہ نہ لنگ جائے تو کچھ ویسے ماشاءاللہ بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہ بات یہ تھی, یہ کہتے ہیں جی, اب ہم بات کو مختصر کر دیتا ہوں بات کو, کہ میرے حضور کے تمام غلاموں نے, آپ نے مثال بننا ہے. محرم شریف شروع ہو جائے, اپنے گھروں میں ختم رکھیں, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں, آئیں, آپ بیٹھو, کسی مولوی کی لوڑ نہیں, کیونکہ انہیں کہانی اور سنا چھڑنی ہے. تو جے خود نہیں تو میرے حضور دی کو کیسٹ لا لو اور یوٹیوب پہ پلے کر لیں, کافی ہے. یقین کریں میرے بادشاہ جی کا ایک جملہ بھی آئے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. ایمان تازہ. اپنے دوستوں کو اکٹھا کرو, ان کو بتاؤ کہ یہ عظمت آل رسول کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ اگر جو میرے سرکار کا, دیکھیں آل رسول کا گستاخ میرے آقا کا گستاخ ہے. کیا ہے؟ بالکل کلیئر بات, اس میں کوئی تعویل پیش کر سکتے ہیں. بیٹھے ہیں سامنے قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, سب سے سینئر ہے, بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں. آل رسول کی گستاخی میرے آقا کی گستاخی ہے.
اور سرکار کی گستاخی کس کی گستاخی ہے؟ مسئلہ حل کر چھڑے جنہیں اللہ تو جنگ کرنی ہے جڑے پہ کردے نے انہوں نے پیچھے نمازاں نیت لیندے ہو جا کے نہیں خود پڑھ لیا کرو خود قبول تے ہوئے گی نا وہ دے پیچھے کتوں ہونی ہے دیکھا کرو عقیدے میں اس لیے بادشاہ جی میرے حضور فرمایا عقیدہ دیکھا کرو سب سے پہلی چیز عقیدہ دیکھا کرو مسجد کی خوبصورتی نہ دیکھو امام کا عقیدہ دیکھو تو جے امام دا عقیدہ غلام والا چونپڑی بھی کھلو جائے پیچھے کھلو جاؤ پھر نہیں مسئلہ پھر تو بات کچھ اور ہے پر اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا دیکھیں میرے آقا نے سنیوں نے کبھی غور نہیں کیا سنیوں نے جو خم غدیر کا بیان کیا جاتا ہے واقعہ دیکھیں حجۃ الوداع کا موقع ہے اگر رونی صاحب تشریف فرمائیں ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے اسی طرح جی آقا نے ہر چیز اپنی کمپلیٹ کر دی میرے آقا نے ہر چیز تکمیل کر دی اب تکمیل کرنے کے بعد وہ جو خطاب ہے در حقیقت وہ خطاب امت کے لیے پیغام تھا آنے والوں کے لیے پیغام تھا کہ ہاں جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا جو میں نے کرنا تھا یعنی ہر تسی تے میں ساری امت صحابہ بھی مل کے وہ سب کام نہیں کر سکتے جو سرکار نے کیے اللہ کے نبی کی شریعت اور ہے ان پر شریعت لاگو نہیں ہم سنو میری بات اللہ کا نبی جو کرے وہ میرے رب کا اللہ نے جو کہا اللہ کا نبی وہی کرتے ہیں سرکار نے اب وہ اشارہ تھا کہ آنے والے وقت کا آنے والے اشارہ تھا کہ ظاہری دنیا سے پردہ پوشی کا اعلان بھی تھا سب کچھ موجود ہے اور آگے کے لیے پیغام تھا کہ سارا جس طرح وہ میں مثال دیتا ہوں نا جس طرح میرے بادشاہ جی ضرور فرماتے ہیں کہ قبلہ پیر خادم بادشاہ اپنے شاہ صاحب اینڈ میں کہتے ہیں مینو فرمانے پترا جانا ہے رات کو گھر واپس آ جانا ہے صرف چاہ دی پیالی پی کے بھی واپس آ جائے گا تیرے باپ دا باغ ہرا بھرا رہے گا آپ نے جو مشکلیں جو سفر کاٹے یہ بیٹھے ہیں لوگ ابھی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ آپ نے ٹارگٹ رہتا وہ جو میں کر لیا تیرے کو نہیں ہونا پیغام کیا تھا جو میں نے کر لیا میرا پترا چاہ دی پیالی پی کے آ جائے تیرے باپ دا باغ ہرا بھرا رہے گا یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ میرے حضور نے تو اس کو 4 چاند لگا دیے میرے بادشاہ جی تو وہ کرتے جڑا کوئی کر ہی نہیں سکتا تو میرے آقا امت کو پیغام دے رہے تھے سمجھنے کی بات ہے بیٹھنے پیغام دے رہے تھے کہ اگو کرنا کی اور پیغام بڑا سیدھا سادہ تھا جس کے اوپر کبھی انہوں نے آپ کو غور کرنے نہیں دیا پیغام کیا تھا ابھی جو بیان کر میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 ایک میری آل بیت اور ایک اللہ کی کتاب پھر فرمایا میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا میرے سرکار کی نگاہیں اس وقت کربلا پر تھی اس وقت کربلا پر تھی کیونکہ یزید دے بڑے بھی اس وقت کھڑے سن رہے سن میں جو میرے آقا فرما رہے تھے سمجھ گئے ہیں وہ سن رہے سن کھلو کے سامنے تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا باقی اب میں یہ تو نہیں کہتا جو کربلاؤں میں کھڑے تھے کیا وہ ڈرے یا نہیں ڈرے وہ کن کی اولادیں تھی کون تھے پر میرے بابا جی چرائی کا ایک غلام سرکار کی اس ایک لفظ کے اوپر پیرا دیے ہوئے ہیں اور پھر آگے چل کے اسی مجمع میں میرے سرکار نے گفتگو آقا میرے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے ساتھ اب میرے سرکار کا رخ صحابہ کی طرف فرماتے تو آپ کی جانوں کا میں مالک تو آڈا میں مالک ہاں سر صحابہ یا رسول اللہ تسی مالک ہو
فرمایا تہاڈی جاناں دا بھی مالک ہاں، تمہاری اولادوں کا بھی مالک یا رسول اللہ مالک، تمہیں میں سب سے افضل یا رسول اللہ سب سے افضل میں تمہارا مولا نہ کہ یا رسول اللہ تسی ساڈے مولا۔ میرے آقا نے شیر خدا مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا علی یا علی۔ تو بات تو میرے سرکار نے وہاں ختم کر دی، تمہیں ملا نے بھٹکا دیا، درویش بھٹکنے نہیں دیتا، درویش تیری راستہ، یہ تیرا ہاتھ تیرے مرشد کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ وہی لے کر جاتا ہے جہاں میرے سرکار نے کہا تھا۔ مولوی بھٹکائے گا، وہ جس ہاتھ کو پکڑ کے میرے آقا نے یوں بلند کیا، تیرا ہاتھ اسی ہاتھ پہ جا رہا ہے۔ یہ ہے درویشوں کا راستہ۔ کیا؟ تو پھر جن کا ہاتھ سرکار نے بلند کیا تھا، پتا تھا سرکار کو کہ مشکل آئے گی تو میرے دین میں نہیں سامنا ہے، پھر سنبھالا بھی۔ پھر اب اس کے آگے پھر کبھی صحیح غارگونی صاحب نے سکندر صاحب نے کہو دسن کربلا ہوئی کیوں تھی، یہ روشنی ڈالیں۔ اس تو بعد مولویاں نے کٹ چھڑنا ہے، میں تمہیں پہلے دس رہا ہوں، انہاں دوواں نوں مولویاں نے کٹ چھڑنا، پھر ساری ڈیوٹی کرن گے، فائدہ ہو رہے گا پھر ڈیوٹی پینا نہیں کرن گے، فائدہ ہو رہے گا، مولویاں پھر کٹ چھڑنا۔ ان کے اندر آج بھی یزید چھپا ہوا ہے۔ سنو ایک بات حافظ صاحب جی، یہ کہتے ہیں نا کہ یزیدی کیوں کھڑے ہیں، یزید کے پیروکار۔ میں نے کل پرسوں بھی ایک بات کی، میرے سرکار کی آل پاک کا ذکر بھی اتنا پاک ہے، کہا یہ وہ گھرانہ ہے جس سے فرشتوں کا بھی پردہ ہے۔ ایسا ہی ہے جی، عام شریعت اور ہے، آپ پر مجھ پر جو شریعت لگتی ہے، مریں گے کوئی کفن دے گا، کوئی غسل دے گا، کوئی غسل دے گا، کوئی جنازہ پڑے گا، یہ وہ اس خاندان کی بات ہے جو کفن بھی خود لے لیتے ہیں، غسل بھی خود لے لیتے ہیں۔ یہ کہانی کچھ اور ہے، یہ کہانی عام کہانی نہیں، ان کا ذکر بھی اتنا پاک ہے کہ کسی پلید دل وچ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ذکر کرنے کے لیے بھی کوئی چورا شریف کا غلام ہوگا۔ آئی سمجھ بات؟ یہ ان نگاہوں میں جس میں پلیتی ہو، یہ اس دل میں جس میں بغض ہو، وہاں ذکر حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غلام ہی کرے گا ذکر جب اپنے آقا کا کرے گا، اور یہ غلام ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ روشن چراغ یوں ہی تو قیامت روشن رہیں گے، روشن رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی چراغ روشن کرنے کی توفیق دے، ایک سے بڑھ کے ایک چراغ روشن کرتے جاؤ، آل رسول کی محبتوں سے اپنی اولادوں کر اپنے سینے روشن کرتے جاؤ۔ میرا ایمان ہے جس پہ میرا حسین راضی اس پر میرے آقا راضی، میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ پہلے راضی آل رسول نو کرنا ہے۔ دیکھو نا چھوٹی سی بات، غازی علم دین شہید کو لینے کون آیا؟ گویا راستہ تو بتا دیا نا کہ پہلے ادھروں لنگنا ہے، پہلے ادھروں لنگنا ہے، پھر میرے سرکار تک جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان راستوں پر تا قیامت ساڑی آنے والی نسلوں نو بھی انہی رستیاں تے رکھے کہ ساڑھے تو میرے آقا بھی راضی رہے، میرے آقا کی آل پاک بھی راضی رہے، اور میرے سرکار کے ولی بھی ساڑھے پہ راضی رہے۔ اب دیر بڑی ہو گئی، سارے پریشان ہیں، رضان جو بسم اللہ کرو۔ لو جی غارونی صاحب۔